خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو JCC TV چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے عزیزو، آج ہم بائبل مقدس میں سے جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے راہ نجات۔ میرے عزیزو، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں سے نجات پائیں، اپنے گناہوں سے چھٹکارا پائیں، اپنے گناہوں سے رہائی پائیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ گناہ خدا کو پسند نہیں، اور جب ہم گناہ کرتے ہیں تو خدا ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جب ہم بار بار گناہ کرتے ہیں تو ہم خدا کو بار بار ناراض کرتے ہیں، رنجیدہ کرتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، جب ہم بار بار گناہ کرتے ہیں اور اپنے گناہوں سے باز نہیں آتے تو پھر میرے عزیزو، ہمارے لیے بائبل مقدس میں پیدائش کی کتاب اس کے 6 باب کی 5ویں آیت سے لے کر 7ویں آیت تک جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، اور خدا نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی، اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا، اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوں۔ میرے عزیزو، خدا انسان کے گناہ کی وجہ سے، بدی کی وجہ سے، برے خیالات کی وجہ سے ملول ہوا، رنجیدہ ہوا، اور خدا نے کہا میں ان سب کو روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، اور خدا نے طوفان نوح بھیج کر ایسا ہی کیا۔ خدا نے سب کو مٹا ڈالا سوائے چند جانوں کے۔ لیکن میرے عزیزو، خدا اس سب سے خوش نہیں ہوا، کیونکہ خدا نے انسان کو مرنے کے لیے، موت کے لیے پیدا نہیں کیا۔ پیدائش کی کتاب میں سے ہی ہم پڑھتے ہیں، اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ لیکن میرے عزیزو، انسان نے اس ساری معلومات، اس ساری انفارمیشن کے باوجود خدا کے حکم عدولی کی، خدا کے حکم کو توڑا، خدا کے حکم کو رد کیا، اور اپنے اوپر موت کو واجب کر لیا، اور خدا اور انسان کے درمیان جدائی آ گئی، دوری پیدا ہو گئی، اور لکھا ہے خدا نے آدم اور ہوا کو باغ عدن سے، اپنی حضوری سے، اپنی قربت سے نکال دیا۔ میرے عزیزو، خدا بدی سے نفرت کرتا ہے، گناہ سے نفرت کرتا ہے، لیکن اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی کاریگری سے، اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ اس لیے خدا نے نجات کا ایک منصوبہ بنایا کہ چونکہ عورت نے گناہ میں پڑنے سے، ابلیس کی بات مان کر، خدا کی حکم عدولی کرنے سے، خدا کی قربت، خدا کی حضوری کو کھویا ہے، سو اب عورت ہی کی نسل سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو ابلیس کی اس ساری بدی کو، اس ساری برائی کو کچلے گا، اور خدا اور انسان کا میل ملاپ کرائے گا۔ اور میرے عزیزو، وقت مقررہ پر خدا نے اپنے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع المسیح کو بھیجا، جو خدا اور انسان کا میل ملاپ کرائے، اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو پھر سے بحال کرے، جوڑ دے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع المسیح ہی وہ راہ نجات ہے
وہ راہ حق ہے جو ہمارا یعنی انسان کا اور خدا کا میل ملاپ کرا سکتا ہے۔ خداوند یسوع المسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ سو میرے عزیزو، یہ ہے وہ راہ نجات جس پر چل کر ہم خدا باپ کے ساتھ پھر سے میل ملاپ کر سکتے ہیں اور اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو بحال کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، ہر راہ، ہر راستے پر چلنے کے کچھ قوانین ہوتے ہیں۔ چند باتوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے، خیال رکھنا پڑتا ہے، تب ہی ہم خیریت سے اپنی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن مسیحیت ایک ایسا طرز زندگی ہے، طریقہ کار ہے کہ جس کی منزل پر پہنچنے کے راستے میں بہت سی مشکلات آتی ہیں، بہت سی مصیبتیں آتی ہیں، بہت سے دکھ اور تکلیفیں آتی ہیں، کیونکہ مسیحیت کا راستہ بہت کٹھن ہے، بہت مشکل ہے، تنگ ہے، بلکہ سکڑا ہے۔ لیکن جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور خداوند یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیتے ہیں، تو پھر ہم نجات پاتے ہیں، رہائی پاتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، جو شخص اس راہ نجات پر چل پڑتا ہے وہ اس منزل تک پہنچ جاتا ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ خداوند یسوع المسیح نے فرمایا، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ سو خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو اس راہ نجات پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔